الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو کچھ فرق کے ساتھ 4 جگہ میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں، پھر غزوہ احد کے موقع پر، اس کے بعد تحویل قبلہ کی صورت میں، اور انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو سورہ جمعہ میں بیان کرنے کے بعد 4 اہم مواقع ہیں اور 4 مرتبہ آیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور اس کی جامعیت بتلائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس کا خطاب دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ انسانیت کا تاریخی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ایک طویل سلسلے کو قائم رکھا۔ جتنے بھی بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل کے انبیاء تشریف لائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ بنی اسرائیل میں قریباً 4000 انبیاء تشریف لائے، اور بنی اسرائیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی قربانیوں سے، مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تو ایک مذہبی رہنما کے گھر میں پیدا ہوئے، آزر، جو بت خانے کا انچارج تھا۔ اس وقت میں بت ان کے گھر میں سجے رہتے تھے، مختلف عبادت گاہوں کو بت وہاں سے سپلائی کیے جاتے تھے۔ نمرود کی مذہبی حکمرانی، آزر اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا دست راست تھا۔ ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فطرت پر قائم ہے، اس لیے بچپن سے ہی بتوں سے نفرت تھی۔ خلاف عقل بھی تھا بتوں کی عبادت کرنا، اور خلاف دین بھی تھا، خلاف فطرت بھی تھا۔ آپ نے جو عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، قربانیوں کے راستے کو، مشقت کے راستے کو،
حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود اپنے نظریے اور نصب العین پر قائم رہنے کے راستے کو، دین کے غلبے کا نظریہ پھیلانے اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے راستے کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ یہ جتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، جتنا ان کا درجہ، ان کی حیثیت بلند ہے، اتنی ہی ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ مشقت کی ایک طویل داستان ہے۔ کہیں تو اپنے باپ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، اپنا خاندان آپ کا مخالف ہے، کہیں آپ ستارہ پرست، سورج پرست لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان سے آپ کی گفت و شنید اور ان کو دعوت دینا ہے، ان کو دین فطرت کی دعوت دے کر دین توحید باری تعالیٰ سکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ کہیں آپ کے خلاف سازش ہوتی ہے تو آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس آگ کی صحبت کو آپ برداشت کرتے ہیں، گھر بار چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور راستے میں آپ کو جو تکالیف آتی ہیں وہ تکالیف اپنی جگہ پر ہیں۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دی تو کہا کہ اس ماں اور بیٹے کو بوادن غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، نہ گھاس نہ پانی، نہ انسان نہ پرندے، کچھ بھی نہیں، ایک لگ دگ صحرا، اور حکم ہوا کہ یہاں بیوی بچے کو چھوڑ دے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس صحبت کو برداشت کیا، اور پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کی قربانی دو، اس کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل بھی کیا۔ اللہ کی حکمت میں یہ طے تھا کہ وہ ذبح نہیں ہوں گے، اس لیے چری نہیں چلی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو ذبح کیا، اس کی کوشش کی۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر انعامات کی باری آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے فکر کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، اس کے لیے مراکز کا قیام ہوتا ہے، تو آپ کے دست مبارک پر بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تعمیر کی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ گھر منہدم ہو گیا، طوفان آئے اور طوفانوں میں اس پر ریت کے ٹیلے بن گئے، اور کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ وہ بیت اللہ کہاں تھا۔ لگ دگ صحرا میں، طویل سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر صحرا ہے، پہاڑ ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں تھا بیت اللہ، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر نو کی گئی۔ اس لیے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کیا، اس کا مطلب بنیادیں تھیں، وہ بنیادیں ختم نہیں ہوئی، وہ بنیادیں دب گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں سے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب انسان کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کا کام اس سے لیتا ہے، تو یہ اہم موقع ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ دعائیں پوری نماز کا نچوڑ ہیں
کہ جب نماز پڑھ لی اور اللہ کا تعلق قائم ہو گیا، اللہ سے مناجات ہوئی، تو اب دعا کر لو۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جب روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کا ٹائم آتا ہے تو افطار سے پہلے دعا کرتے ہیں اور قبولیت کا ٹائم ہے۔ حج کرتے ہیں تو حج کے موقع پر ہر مرحلے میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کریں، مزدلفے پر کھڑے ہو کر دعا کریں، مینا میں دعا کریں، طواف میں دعائیں اور ذکر اذکار کریں۔ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس وقت بھی دعا کی جاتی ہے، جب قربانی دی جاتی ہے تو اس وقت بھی دعا کی جاتی ہے۔ تو اہم مواقع جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور جب دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل میں جو سب سے اہم دعائیں عزائم ہوتے ہیں اس کو اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اب ایسے اہم موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ بہت ہی شاندار موقع ہے اور بہت اونچا مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی ان سے کروائی اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ اس وقت میں انہوں نے اس شہر کے لیے امن اور رزق کی دعا کی، تو دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو ایک دعا یہ بھی ہے، اور اس دعا میں یہ مانگا گیا کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور ان کو حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی العزیز اور الحکیم ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میری امت میں، میری اولاد میں، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان کی اولاد میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہ جامع صفات ہو۔ اور یہ جامع صفتیں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تمام آیات میں، اگرچہ اس کی ترتیب الگ ہے، کہیں پر ویزکیہم شروع میں ہے، کہیں درمیان میں ہے، کہیں آخر میں ہے، لیکن 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اس کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، اور والحکمہ، ان کو حکمت اور دانائی سکھائے۔ 4 کام بتلائے ہیں نبی کے۔ اب یہ جو 4 کام ہے یہ نبی کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن 4 باتوں کے لیے، 4 اہداف کے لیے نبی کی بعثت کی دعا فرما رہے ہیں، ان 4 چیزوں کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے دل و دماغ میں بھی کتنی اہم تھی، اسی لیے تو دعا مانگی کہ یہ بہت اہم اور اعلیٰ امور ہیں، ان کی دعا مانگی جائے کہ اس مشن کے لیے نبی آنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان 4 چیزوں کو 3 میں جمع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یہ تعلیم کے شعبے ہیں، یعنی دین کا سسٹم، دین کا نظام، دین کے احکام وہ انسانوں کو بتلانا۔ آیت جو ہے
وہ اس نشانی کو بھی کہتے ہیں جو قرآن مجید میں درج ہوتی ہے، لیکن یہ بعد میں درج کی گئی نشانیاں تاکہ ایک ایک حکم کا الگ الگ پتہ لگ سکے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے حکم، ایک قانون، تو ہر آیت کسی نہ کسی قانون کی نشاندہی کرتی ہے، کسی نہ کسی حکم کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی تعلیم اور احکام خداوندی، اس کا اگر ہم نچوڑ خلاصہ نکالیں تو یا تو تعلق مع اللہ کے لیے ہوں گے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں غلط فہمیاں ختم ہو، اللہ کی ذات و صفات کا درست تعارف ہو، انسانیت کا اللہ کی معرفت اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے بتلائے جائیں تو تعلق مع اللہ سے ہوں گے، یا آخرت سے ہوں گے کہ انسانوں کے اعمال کے نتائج، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عبث پیدا نہیں کیا، اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلنا ہے، وہ نتائج کی نشاندہی ہے۔ اور ان دو اعلیٰ مقاصد کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں، تو رسالت، نبوت اور وحی اس کے احکامات ہیں، اور انسانی معاشرے میں انسان کیسے زندگی بسر کریں، ان کی اجتماعی زندگی کیسے ہو، ان کا فکر و فلسفہ کیا ہو، ان کی معیشت کیا ہو، ان کی سیاست کیا ہو، ان کی سماجیات کیا ہو، ان کا سسٹم کیا ہو، یہ بتلایا گیا۔ اور یہ بتلایا کہ اس سسٹم سے اور ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کو جو اخلاق مطلوب ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق جو انسانوں کے اندر پیدا ہونے چاہیے، تو وہ بتلائیں کہ وہ اخلاق کیا ہیں، وہ صفات کیا ہیں جو ان میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کے زمرے میں اس کو بیان کیا۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگر اس کو ہم یعنی ایک جامع ترین، ہر چیز کا ایک نظام، ہر چیز کا ایک سسٹم، اس لیے دین اسلام نے ہر چیز کا سسٹم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بتلایا ہے، ایک نظام بتلایا ہے، اور ایک نظام کے تحت اس کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں عبادات جو ہیں وہ تو بنیادی طور پر خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اجتماعی طور پر انجام دینے کا سسٹم ضرور ہوگا۔ نماز کا حکم دیا تو باجماعت نماز پڑھی جائے، اتنی اہم عبادت ہے تو باجماعت ہو، جب باجماعت ہے تو اوقات متعین ہو، کب کب جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ اوقات میں پھر ورائٹی ہے، 1.5 2 3 گھنٹے، بعض نمازوں میں 4 4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ظہر میں بہت طویل ٹائم ہے، عصر مغرب میں پھر 1.5 پونے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء میں پھر طویل ٹائم ہے۔ تو اب نماز کب پڑھی جائے، یہ جماعت کب کھڑی ہوگی، اس کے لیے ایک علامت کی ضرورت ہے، تو نماز کا اذان کا حکم دیا کہ اذان دلائی جائے۔ پھر یہ نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس کے لیے مسجد بنائی، اور مسجد کیوں بنائی جائے گی، لوگوں کو اس کی فضیلت بتائی کہ مسجد بنائے، جس نے دنیا میں مسجد بنائی تو اس نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا۔ تو مسجد کی صفائی، اس کا احترام، اس کا حکم دیا۔ پھر مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق وہ پاکیزگی کی حالت میں ہونا چاہیے، تو غسل اور وضو کا حکم دیا۔ پھر وضو اور غسل کے احکامات بتلائے، یہ بتلائے کہ وضو اور غسل جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یا کون سا حدث ہوگا تو جس کے نتیجے میں انسان کو طہارت اختیار کرنی پڑے گی، اور کون سی طہارت اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں پورا ایک نظام، بیت اللہ قبلے کی طرف منہ کرنا، نماز کیسے پڑھنا، پہلے قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، تشہد اتحیات میں بیٹھنا، پورا ایک سسٹم بتلایا کہ اس سسٹم کے تحت نماز ہو۔ روزے کا حکم دیا تو اس کا سسٹم بتلایا، روزہ کن کن چیزوں سے ہے اور کب ادا کیا جائے گا، کہاں سے شروع ہوگا، کہاں پر مکمل ہوگا، اس کا ایک پورا نظام بتلایا۔ حج کا حکم دیا تو اس کا بھی نظام بتلایا کہ حج کیسے ہوں گے، اس کے مناسک کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، وہ تمام چیزیں انسانوں کو بتلائیں۔ تو گویا قرآن تو سسٹم بتلاتا ہے کہ سسٹم پر عمل ہو۔ اب سسٹم پر عمل کرنے کے لیے ایسی جماعت چاہیے جو اعلیٰ صلاحیت کی حامل ہو، جس کی صلاحیتیں اس سسٹم کو چلانے کی نسبت سے بہت اچھی ہوں، اور ہر چیز کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک کاروبار کی صلاحیت الگ ہوگی،
تو ایک مشین چلانے کی صلاحیت وہ الگ ہوگی، ایک مینجمنٹ کی صلاحیت وہ الگ ہے۔ تو اب دین پر استقامت کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ اس صلاحیت کو پیدا کرنا اور اس صلاحیت کے متضاد جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا، ان نقائص کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ ویزکیہم۔ اور یہ کام صوفیاء کا ہے کہ صوفیاء انسانی قلوب کا تزکیہ کر کے ان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری چیز والحکمہ، اور حکمت کے معنی انہوں نے کیے ہیں تنظیم اعمال، اعمال کو منظم کرنا۔ اور حکمت کا یہ معنی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی سے ایک جامع نتیجہ نکالنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن حالات میں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اقدامات کیا کیے، پھر دین کو کیسے غالب کیا، اس کل کو دیکھنے کا نام سیاست ہے۔ اس لیے قاری محمد طیب صاحب کہتے ہیں کہ دین کے 3 شعبے ہیں، شریعت، طریقت اور سیاست، اور ان تینوں کی جامعیت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ ایسا نبی بھیج جو جامع ہو، شریعت، طریقت اور سیاست کا جامع ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریعت تو ہے لیکن یہ طریقت کہاں سے آ گئی، اور سیاست دین میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوالات اس زوال اور غلامی کے دور میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز گھڑی گئی ہے، یا اس وقت کے حالات سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کیا ہے کہ ہندوستانی لوگوں سے متاثر ہو کر یہاں کے مذاہب سے تصوف کو گڑھ لیا، اور پھر دنیا کی سیاست سے متاثر ہو کر سیاسی بن گئے۔ یہ دین کے بنیادی شعبے نہیں ہیں۔ تو اس کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی جامعیت اور اس کی تشریح دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، جنہوں نے 60 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سنبھالا، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب شریعت، طریقت اور سیاست ہے۔ تو دین کی جامعیت ہونی چاہیے۔ یہ جامعیت جو ہے وہ نتائج پیدا کرتی ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور قاری محمد طیب صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی کہ یہ الگ الگ ہوں گے تو کیا نقصانات ہوں گے۔ اس لیے جب تک یہ تینوں جامع نہ ہوں، حقیقی معنوں میں دین غالب نہیں ہو سکتا اور نتائج نہیں پیدا ہو سکتے۔ اب یہ جامعیت، دین کی جامعیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ اہداف 4 جگہ میں قرآن حکیم نے بیان کیے، اور ان 4 اہم مواقع میں جو مواقع ہیں وہ اس کی بین الاقوامیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاتم النبیین کی، خاتم الانبیاء کی دعا کر رہے ہیں، تو خاتم الانبیاء آئے گا تو وہ دین کی تکمیل کرے گا اور دین کو دنیا میں غالب کرے گا۔ تو ایک بین الاقوامی غلبے کے لیے جس نبی کی ضرورت ہے اس نبی کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی۔ پھر غزوہ احد میں کے بعد جب یہ اس آیت کا ذکر ہوتا ہے تو اسی تناظر میں ہے کہ آئندہ جو ہے وہ فتوحات ہوں گی، اور یہ جو جامع نظریہ ہے اس جامع نظریے پر دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ تحویل قبلہ کا ذکر تھا تو اس وقت میں بھی اس آیت کو نازل کیا کہ اب بین الاقوامی قبلے کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں جہاں پر انبیاء کی بعثت کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان مقاصد کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اس عمل کو آئندہ کی نسلوں تک بھی عام کیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ یہ رسول جو ہیں ان کے لیے بھی جو ابھی نہیں ملے، یعنی بین الاقوامی غلبہ جتنی اقوام آئیں گی ان تمام اقوام میں اس رسول کی تعلیمات غالب ہوں گی، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو اب دین کے غلبے کی جامع تعلیم وہ ان آیات میں دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جامعیت آج سوسائٹی سے ناپید ہے۔ ہم جن بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں وہ جامع تھے، حضرت مدنی کو لے لیں
تو جامع ہے شریعت، طریقت اور سیاست کے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جتنے بزرگوں کا سلسلہ لے لیں وہ جامع تھے۔ اور یہ تمام کے تمام انبیاء، ان کی تعلیم بھی ان تمام چیزوں کی جامع تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ تو شریعت، طریقت اور سیاست وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان میں بھی کہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو اس جامعیت کو بیان کرا کے دعا کی صورت میں، اور دعا کسے کہتے ہیں کہ جب جس مقصد کے لیے انسان اپنے عمل کو ایک تکمیل تک پہنچائے اور پھر اپنی ہمت کو اس دعا کی قبولیت کے مرکز تک پہنچائے، اپنی ساری ہمت کو جمع کر کے اس مرکز تک پہنچانا، یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے اور یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں جو دورہ تفسیر کا سلسلہ ہے پچھلے جمعے شروع کیا تھا اور آج 8واں دن ہے الحمدللہ، اس دورہ تفسیر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر دین کا جامع نظام بیان کیا جاتا ہے۔ شریعت، اس کا سسٹم، طریقت، اس کی تعلیم و تربیت، سیاست، اس کی اجتماعیت اور شعور، یہ پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جامع تعلیم ہے۔ باقی کسی جگہ میں شریعت اور شریعت کا کوئی خاص شعبہ تفسیر ہوگی تو کسی فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے ہوگی، قرآن مجید کو کسی فرقے پر فٹ کیا جائے گا، یا کسی خاص تعلیم کے نقطہ نظر سے اس کے احکامات بیان کر دیے، کوئی نماز روزے کے احکامات بیان ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر جو ہے وہ سیاست کا ہوگا تو موجودہ مروجہ سیاست کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس کی جامعیت نہیں۔ کہیں تصوف کی بات ہوگی تو تب بھی، لیکن جامعیت جو ہے وہ ناپید ہے۔ اس لیے آج دین کا غلبہ وہ اس جامعیت کی بنیاد پر ہوگا کہ انسانی سوسائٹی میں جامع نظریہ رکھتے ہوئے دین کے غلبے کی جدوجہد کی جائے۔ تو ان بزرگوں کی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے بزرگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس جامع نظریے کو قائم رکھا ہے اور اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو دیکھ لیں، بلکہ ولی الہی سلسلے کے بزرگوں کو دیکھ لیں تو سب اس فکر کے جامع ہیں، شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت رکھتے ہیں۔ اس جامعیت کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو سلسلہ تعلیم و تربیت ہے وہ بھی صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن کے درس نہیں ہے، بلکہ اس پر سوالات جوابات کا سلسلہ بھی ہے، ذکر کا بھی اہتمام ہے۔ اس وقت کی جو سیاست ہے اس کو سمجھنا اور دین کے غلبے کا جو راستہ ہے اس کو ہموار کرنا، اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ تعلیم بھی ہے کہ ہم منظم اور مہذب زندگی کیسے بسر کریں، ہمارے درمیان تنظیم کیسے پیدا ہو، اور ہم مل کر اپنی مدد آپ کے تحت، اس لیے کہ یہاں کوئی باہر سے نہیں ہے، ہم ہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ہم ہی اس سسٹم میں چل رہے ہیں، تو مل کر ایک نظام چلانا، اس نظام کو قائم کرنا، آداب کا خیال رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور ایک طرف اللہ سے تعلق جوڑنا تو دوسری طرف انسانیت پر سے مظالم ختم کر کے دین کے غلبے کی سوچ پیدا کرنا، یہ اس دورے کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دورہ تفسیر سے قرآن حکیم کے ان اہداف کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، اس پر اجتماعیت قائم کرنے اور دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔